دا خلیج ممالک او دا پډلوې غم کې پراتو. الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل. دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی. دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم. د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان. ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. یہ جو آرگیومنٹس قادیانی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کے دفاع میں وہی آرگیومنٹس مرزا انجینئر استعمال کر رہا ہے. یہ کوئی اتفاقی امر تو نہیں ہے. لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے. جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے. بالکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں. لگ یوں رہا تھا کہ ان قادیانیوں نے ٹریننگ جو ہے وہ مرزا انجینئر سے لی ہے. جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے. بالکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ جو بزرگ پیچھے لکھ گئے ہیں عبارتیں جو ہے ان کا تم لوگ دفاع کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اگر بفرض محال جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ اگر یہ بات درست ہے کہ بزرگوں نے کفریات لکھی ہیں نعوذ باللہ، جو نہیں لکھی ہم کہتے ہیں اگر کسی نے لکھ دیا بفرض محال ہم اس کا رد کریں گے. رشید احمد گنگوئی صاحب سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان پہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب حق اور نجات میری زبان پہ موقوف ہے. گیو دا فتوی آن ہم. امتیاز از پیر میر علی شاہ مفتی صاحب سنے، لحم کا لحمی جسم کا جسمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم از مائی جسم. نو فتوی. That's Islam. Now I'm repeating. Ashraf Ali Thanvi, living example. His followers drove with you here. Sohail Baba Sahib is in the car. What did Ashraf Ali Thanvi Sahib say to his murid? La ilaha illallah Thanvi Rasulullah. And then he was reading Durood upon Ashraf Ali. Allahumma salli ala nabina wa maulana Ashraf Ali Rasulullah. Na'udhu billah min dhalik. Nakli kufr nabashid. He said this means I'm on the right page. Ahmad Zaza said no. He said man shakka fi kufri wa adhabihi faqad kafara. He put a hukam on Ashraf Ali Thanvi. Not only this, I mentioned to you that all your awliya have claimed that they have been given the title of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I gave you examples. Sitting here today, they have nothing from the Quran, they have nothing from the Sunnah against us, which is the Musallamat. These are the Musallamat to us. These are our evidences. They are quoting Shah Waliullah, Ashraf Ali Thanvi Sahib, they are quoting Tahzirun Nas, they are quoting from Biharul Anwar. This is all gaslighting exercise to digress, to divert people's attention from the main issue. This is all gaslighting exercise to digress, to divert people's attention from the main issue. This is all gaslighting exercise to digress, to divert people's attention from the main issue. یہ اللہ معاف کرے، میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتاب میں، انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 10 مئی 2026 سنڈے کے دن کی پبلک سیشن نمبر 234 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم 4 ٹاپکس کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کریں گے. ان میں سب سے زیادہ ضروری ٹاپک نمبر 1، آج 10 مئی 2026
بمطابق 22 ذیقعدہ 1447 ہجری. یہ اناؤنسمنٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگلے سنڈے کو 29 ذیقعدہ 1447 ہجری ہوگا. عین ممکن ہے کہ منڈے والے دن یکم ذوالحجہ 1447 ہجری ہو. تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے اسپیسیفکلی آج اناؤنسمنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو آپ کے پاس وہ وقت نہیں رہے گا کہ آپ اس سنت کے اوپر عمل کر سکیں. وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی ٹل قربانی ہونے تک وہ نہ اپنے ناخن کاٹے گا، نہ مونچھیں پست کرے گا، نہ اپنی کھال سے کوئی بال اتارے گا. یعنی غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے شیو کرنی ہے تو وہ شیو بھی نہیں کر سکتا. اور یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے، سنت ہے. یعنی یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، لیکن قربانی والوں کے لیے سنت ہے. یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی ہونے تک جب وہ اپنی قربانی کر لے گا تو پھر وہ اپنے بال بھی صاف کر سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، مونچھیں بھی پس کر سکتا ہے. اب یکم ذوالحجہ 1447 ہجری عین ممکن ہے کہ منڈے والے دن ہو، اور اگلا ہمارا جو پبلک سیشن ہے وہ سنڈے والے دن اگر ہم نے ریکارڈ بھی کروایا تو اپلوڈ ہوتے ہوئے تو منڈے ہو جائے گا. لہٰذا یہ سنت آج کے دن ہی بتانا ضروری ہے. اب وہ لوگ جو کہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اس میں ایک فضیلت چھپی ہوئی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 10 ذوالحجہ کو عید کا دن ڈکلیئر کروں، قربانی کے دن کو. اور پھر آپ علیہ السلام نے قربانی کی جب ترغیب دلائی تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک دودھ دینے والی بکری ہے، وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہوئی ہے، تو کیا میں اسی کو قربان کر لوں؟ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا کہ ٹوٹل ان کے پاس ایسٹ ایک بکری ہے جس سے وہ دودھ حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بکری کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جب عید قربان کے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم اپنے ناخن کاٹ لینا، غیر ضروری بال صاف کر لینا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ پھر ایسا شخص بھی یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کرے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، اور پھر جیسے ہی 10 ذوالحجہ کے دن کسی بھی جگہ پر کوئی ایک قربانی ہو گئی تو وہ اپنے بال ریموو کر لے، ناخن کاٹ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل قربانی کا ثواب دے دیں گے. لیکن مسلم شریف کی حدیث میں تو قربانی کرنے والے کے لیے تو اسپیسیفکلی یہ سنت ہے. اب یہ سنت کوئی واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم حج پہ جانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو چند دنوں کے لیے حاجیوں کی اس سنت کے اوپر عمل کر لیں. بیسیکلی اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے تو اس سنت کے اوپر ضرور عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے خاندان کے سرپرست کی حیثیت سے قربانی کر رہے ہیں تو اپنے خاندان والوں کو بھی ایجوکیٹ کریں جو آپ کے انڈر آتے ہیں کہ وہ بھی اس سنت کے اوپر عمل کریں. 10 ذوالحجہ کے دن یا 11 ذوالحجہ یا 12 ذوالحجہ کو جب بھی آپ کی قربانی ہو تو اس کے بعد پھر آپ اپنے بال بھی ریموو کر سکتے ہیں اور اپنے ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ سال میں 2 دن ایسے مناتے تھے کہ جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انصار مدینہ کے ان 2 کھیل کود کے دنوں کے بدلے میں
دو عید کے دن عطا فرما دیے ہیں. عید الفطر کا دن جو یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسرا 10 ذوالحجہ کے دن عید الاضحیٰ جو بڑی عید کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن عطا فرما دیے. صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن کاٹنے کے لیے، غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے، زیر ناف بال ہوں یا بغلوں کے بال، یا مونچھیں پس کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر فرمائی ہے. یعنی 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. عوام الناس میں مشہور ہے کہ جی وہ بال اتنے لمبے ہو جائیں تو کاٹنا ضروری ہو جاتے ہیں. 40 دن کی آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہے، اور اگر کوئی 40 دن میں نہیں کاٹتا تو کافر نہیں ہو جائے گا. ایک فطرت والا عمل ہے جس سے وہ دور ہو جائے گا. یہ اس درجے میں نہیں آتا کہ لوگ کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیں، لیکن ظاہر ایک سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے، دائمہ ہے، اور نبی الاسلام کی روٹین میں ہے. فطرت ہے سب سے بڑھ کر. اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اوپر انسان کو پیدا فرمایا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں. ان میں مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا، داڑیاں بڑھانا، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا، یہ ساری چیزیں درست ہیں. خواہ کریم کے ذریعے ہو، ریزر کے ذریعے ہو، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ختنہ کروانا بھی نبی الاسلام نے ذکر کیا. ختنے کے حوالے سے بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ یہ فطرت پہ ہے چیز، ختنے کروانا. اب یہ حیران کن بات ہے کہ ختنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرل انسان کا نہیں کیا ہوا، یہ آپ کو کروانا پڑتا ہے اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا پڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل انسان کو پیدا کیا. لیکن یہاں پر یہ والی تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں. ان میں پہلے نمبر پہ ختنہ کروانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، اور مونچھیں پس کرنا. یہاں پر ختنہ کرنا فطرت ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ختنہ نہ ہوا ہونا، اللہ تعالیٰ نے نیچرلی انسان کو ایسا پیدا کیا، لیکن اس کو تبدیل کرنا پرماننٹلی وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے. ناخن کاٹنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ صفائی کا اہتمام ہوتا ہے. بغلوں کے بال، زیر ناف بال، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے، اور بال ساد ہوں گے تو بدبو پیدا ہوگی، بیماریاں ہوں گی. یہ صاف کرنے والا جو معاملہ ہے، طہارت والا، اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ صفائی نصف ایمان ہے. یعنی آپ دیکھیں مسلمان اور صفائی لازم و ملزوم ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. لہٰذا وہ جو قرآن میں حکم آیا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں داڑیوں کو مونڈنا یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی. لہذا مرد کا داڑھی رکھنا یہ فطرت کے اوپر ہے، اور اس کو بگاڑنا شیطانی عمل ہے. اس لیے ہمارے نزدیک قرآن کی روح سے سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کے تحت داڑھی رکھنا ایک مرد کے لیے فرض ہے. کم از کم اتنی داڑھی کہ اس کے چہرے کی کھال چھپ جائے، یعنی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. جس طرح ہمارے کرکٹر شاہد افریدی صاحب کی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ مٹھی ہو، ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، لیکن اگر کوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے تو وہ شیطانی عمل سے دور ہو جاتا ہے. دوسری طرف ختنہ خود سے کروانا، یہاں تو داڑھی بڑھانا سنت ہے نا، وہاں پر ختنہ کروانا سنت ہے، وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ الروم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت مقرر کی ہے کہ آپ نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے. تو اس سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے ضروری سمجھا کہ ساتھ ہی بیان کر دوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. لہٰذا آج تو ہے 10 مئی 2026، تو 17 مئی 2026 سنڈے والے دن عین ممکن ہے کہ ذی قعدہ کا آخری دن ہو، 29، اگر 30 کا مہینہ نہ ہوا.
تو یکم ذوالحجہ پھر ظاہر ہے کہ اتوار والے دن مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی، تو آپ نے اتوار کی مغرب سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لینے ہیں، اپنے ناخن کاٹ لینے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر سعودیہ میں لوگ تو شاید ایک دن پہلے کرنا پڑے، سعودیہ والے جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیں پھر سیٹرڈے والے دن کو. اسی لیے میں نے آج 7 دن پہلے ہی ریکارڈنگ کروا دی ہے، تاکہ اس وقت میں ریکارڈنگ کرواؤں تو آپ پھر گلا کریں گے کہ اب تو وقت گزر چکا. ہم اس کو وقتاً فوقتاً اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس ویک میں کوئی ایسا شرعی حکم تو نہیں آ رہا کہ جو بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے اس کو آج الحمدللہ بیان کر دیا. ٹاپک نمبر 2، ہمارے کے پی کے صوبے میں چارسدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث محمد ادریس رحمہ اللہ تعالی کو بے دردی کے ساتھ پچھلے دنوں شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے کوئی یہودی نہیں تھے، کرسچنز نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، ملحدین نہیں تھے، مسلمان تھے، سو کالڈ مسلمان، جن کے لیے اب ہماری ریاست نے خوارج کی ٹرم ڈیوائز کی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں. اور وہ مسلمان وہ ہیں جو ان کے سٹوڈنٹ ہیں، ان سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک پورا وفد لے کر افغانستان گئے تھے، ان میں بھی یہ شیخ ادریس صاحب شامل تھے. اس لیے یہ ساتھ گئے کہ میری بات وہ لوگ سن سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں. لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اب مختلف خبریں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ٹی ٹی پی نے شہید کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ٹی ٹی اے نے کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے داعش نے کر دیا. واللہ عالم، جس نے بھی کیا، بہرحال کیا مسلمانوں نے، کافروں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی ہے. میں خوارج کو بھی مسلمان ہی سمجھتا ہوں، خواہ صحابہ کرام کے دور کے خوارج ہوں، خواہ آج کے خوارج ہوں. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوارج جو ہیں یہ کافر نہیں ہے، یہ فاسقین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جب ان سے پوچھا گیا خوارج سے متعلق کہ کیا یہ کافر ہیں، تو انہوں نے کہا کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں. اور وہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب ان کو گمان ہوا کہ میں کافر ہوں تو مجھے چھوڑ گئے، اپنے نظام میں جو انہوں نے سمجھا. تو یہ دلیل ہے کہ وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. مولا علی دیکھیں کتنی پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو دیکھو یہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، یہ منافق ہو گئے. اگلا سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ منافق ہے، تو مولا علی نے کہا کہ منافق نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو تیسری کیٹیگری تو مسلمان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں بھگوڑے ہو گئے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو بھگوڑے ہو گئے. ہم ان کو واپس بلاتے ہیں کہ مین سٹریم مسلمانوں کا جو اجماع امت ہے اس میں آئیں اور امت کو اس تکلیف سے باہر نکالیں، نہ کہ یہ کہ وہ علماء جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی جان کے درپے ہو جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیں. تو یہ شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری اور جامع ترمذی کا درس دیا کرتے تھے کئی دہائیوں سے، اور حدیث کے حوالے سے ان کی بڑی خدمت ہے ماشاء اللہ تعالی. جتنے لوگوں سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ان کے حوالے سے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی. اب ان کا مقدس جرم کیا تھا کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی کوششوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی، ورلڈ وار 3 آلموسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی اس سے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایفرٹس کی، جو ہمارے آرمی چیف نے ایفرٹس کی، اس پہ انہوں نے تعریفی کلمات کہے پشتو زبان میں، اور وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی. وہ اتنی وائرل ہوئی کہ پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت جو جب تک حکومت میں تھی اس وقت اسی فوج کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے یہ قوم کا باپ ہوتا ہے. اب چونکہ قوم کے باپ نے ان کو گود سے اتار دیا تو اب وہ اینٹی ریاست اور اینٹی فوج بن چکے ہیں. انہوں نے ان کی ٹرولنگ کرنا شروع کر دی کیونکہ کے پی میں ان کی حکومت تھی.
اور انہیں لگا کہ اتنی کریڈیبل پرسنالٹی جب آرمی چیف کی تعریف کر رہی ہے تو لوگ آرمی چیف کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ان کی ٹرولنگ کی جس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اس دور میں اگر کوئی شخص پاکستان کی ریاست کی تعریف کرتا ہے تو اس کی لائف ونریبل ہو جاتی ہے. آپ کو پتا، میں تو 2012 سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بول رہا ہوں. ہمیں ریاستی اداروں کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ ذرا ان سے متعلق گفتگو احتیاط سے کیا کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اچھا، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کام ہے لوگوں کو گائیڈ کریں، بیانیاں دیں. جو بیانیاں دینے والے ہیں انہیں بھی آگے ڈراتے ہیں. تو بھائی ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے. آج تمام ریاستی ادارے کان کھول کر سن لیں، کل کو آپ لوگوں نے ان خوارج کو گود لے لیا نا، ہم پھر بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں، کیونکہ ہم آج سے آلموسٹ 15 سال پہلے بھی یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. لہٰذا ہم سے آپ کوئی امید نہ رکھیں. ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کہ آرمڈ کنفلکٹ کوئی ریاست کے خلاف کرے اور عام شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو اس سے محفوظ نہ رہے. تو یہ یعنی میں اپنے پلیٹ فارم سے بالکل کلیئر کٹ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ریاست سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے جو علماء ہیں جو پاکستان کی نیشن کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایسٹ ہیں، اس طرح چیپلی اگر ان کو شہید کیا جائے گا اور ان کے قاتلین کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلے گا، جس طرح پہلے کئی ایک علماء شہید ہوئے ہیں، اسی کانٹیکسٹ کے اندر شہید ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا، تو پبلکلی ڈی جی ISPR کا کام ہے کہ وہ پبلک میں آ کے ان تمام علماء کے قاتلین سے متعلق بتائیں. اور یہ ٹیسٹ کیس ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جو شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 20 سے زیادہ لوگ گرفتار کر لیے ہیں، ہم عنقریب قاتلوں تک پہنچ جائیں گے. تو ان قاتلوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے. یہ کون لوگ تھے تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہیں، ان کی داڑیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ مسلمانوں کے قاتلین ہیں، یہ بخاری شریف پڑھانے والوں کے قاتلین ہیں، یہ جامعہ ترمذی پڑھانے والوں کے قاتلین ہیں، یہ مسلمانوں کو صحیح بات بتانے والے جو علماء ہیں یہ ان کے قاتلین ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث موجود ہے کہ خوارج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ خوارج پلس ہیں، یہ نہ صرف بت پرستوں کو چھوڑتے ہیں بلکہ انہوں نے جا کے بت پرستوں سے دوستیاں گانٹھی ہوئی ہیں. کشمیر کاز میں یہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ افغانستان میں جب کبھی ان کی حکومت آئی اور بدماش امریکہ یہاں سے نکل گیا تو ایک بریگیڈ جو ہے وہ فلسطین آزاد کروانے کے لیے نکلے گی، ایک کشمیر آزاد کروانے کے لیے. لیکن یہ سب کچھ دھوکہ تھا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بیچارے اسی دھوکے کا شکار رہے. آج زندہ ہوتے تو میں وثوق سے کہتا ہوں سب سے زیادہ وہ ان کو کنڈیم کر رہے ہوتے کہ تم لوگ کس راستے پہ چل پڑے ہو. تو یہ کسی عالم کو نہیں چھوڑتے. اپنے فرقے سے تعلق رکھنے والا عالم دین دیوبند مکتب سے کئی ایک علماء، یہ تو ابھی ایک بہت ریسنٹ واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی کئی علماء انہوں نے شہید کر دیے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان علماء کو سیکیورٹی دے، اور علماء کا بھی کام ہے کہ اللہ کے بندوں قرآن و سنت کے مطابق چلو. اس حوالے سے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی آپ نے پہلے اپنے ریسورسز مینج کرنے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. اب یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، بالکل کرنے والا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے ریسورسز کو مینج کرنا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی ہے. ادروائز اس طریقے سے چیپلی علماء شہید ہوتے رہے اور ان کو بھی آپ اسلام کے نام کے اوپر اس اعتبار سے انکریج کرتے رہے کہ جی آپ کو سیکیورٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مالک ہے، یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اسپیشل پروٹیکشن تھی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کے دشمنوں کے اگینسٹ. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی سیکیورٹی ہٹائی تھی. اس سے پہلے نبی علیہ السلام بھی اپنی سیکیورٹی کو مینج کرتے تھے اللہ کے محبوب ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا سیکیورٹی کو مینج کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کو مینج کرنا ہے. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص
ایسے چھت پر سوئے جس کی منڈیر نہ ہو تو اللہ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا، یعنی اس نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے. عین ممکن ہے کہ وہ نیند کی حالت میں چلے اور نیچے جا کے گر جائے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. وہ فرشتہ اسی صورت میں حفاظت کرے گا جب آپ اپنے دنیاوی اسباب کو مینج کریں گے. میں مزید آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا کہ جب تمہیں پیاس لگے تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا، پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. یا بھوک لگے تو 100 دفعہ دروشی پڑھ لینا، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے ریسورسز کو بھی مینج کرنا ہے، پلس اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. یعنی ہم اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، اس کی طرف رجوع لاتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ہمیں کیوں ترغیب دلائی گئی ہے؟ وہ اس لیے دلائی گئی ہے کہ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے. اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ علماء کو اس طریقے سے چیپلی شہید کر دیتے ہیں. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علماء نے جو اپنے شیڈیول ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ 10 بجے جا کے فلاں جگہ درس دینا ہے، 11 بجے فلاں جگہ جا کے دینا ہے، 2 بجے فلاں جگہ، تو یہ ڈکلیئر ان کی موومنٹ ہوتی ہے. تو مہربانی کریں کہ اس طرح کی ڈکلیئر موومنٹ نہ رکھیں. آپ نے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو کسی روٹین میں نہ کریں، ادروائز اس طریقے سے تو کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور کے پی میں یا کراچی کے اندر بہت آسانی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو سکتی ہیں. ٹارگٹ کلنگ کرنے والے لوگ آپ کو عام حالت میں مل جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے عوض وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو علماء اس وقت زندہ ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو مینیج کریں اور اس طریقے سے چیپلی دنیا سے نہ جائیں. اس سے باقی لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے اگر آپ اپنی سیکیورٹی کو اس طریقے سے مینیج نہیں کرتے. اب رہا معاملہ ان کا آرمی چیف کی تعریف کرنا اور اس کے بعد ان کی ٹرولنگ کرنا اور پھر ایک پورا ماحول کریٹ کرنا. وہ بڑے زبردست الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی آج عزت ہے، پاکستان نے جنگ رکوائی ہے، اور انہوں نے آرمی چیف کی تعریف کی، ان کے حافظ قرآن ہونے کی تعریف کی. اگر کسی کا آرمی چیف سے کوئی ذاتی اختلاف ہے یا کوئی پولیٹیکل اختلاف ہے تو ریاست پاکستان کے خلاف تو نہ ہو. یہی باتیں انہوں نے کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد بنایا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ضائع نہیں ہونے دیں گے. وہ ان کی پشتو والی جو ویڈیو ہے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی مختلف پیجز کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر میں ان خوارج کو کہ جنہوں نے اس طریقے سے ایک عالم دین کو شہید کیا، یہ تو بہت بڑی پرسنالٹی تھے. عام مسلمان کو بھی اگر کوئی قتل کرے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں بڑا گاڑا فتویٰ دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی قتل کر دے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو پھر ایسے شخص کا بدلہ ہے دوزخ، جہنم، ہمیشہ کے لیے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَعْنَهُ، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے شخص کے لیے جو کسی مؤمن کو ناحق قتل کرتے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص کسی مؤمن کو قتل کر دے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور وہ یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے. بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اور پھر وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں مجھے ناحق کیوں قتل کیا تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا کا برباد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے
बनिस्बत इसके कि कोई शख्स एक मोमिन को कत्ल कर दे। जामिया तिर्मिज़ी में एक और हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काबे की हुर्मत और अजमत अपनी जगह, लेकिन एक मोमिन की हुर्मत अल्लाह ताला के नजदीक काबे से भी बढ़कर है। अंदाजा करें, काबा जो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर अल्लाह ताला की महबूब तरीन जगह है, दो ही महबूब तरीन जगह हैं, एक खाना काबा शरीफ और दूसरा कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो और जगह भी हैं, लेकिन ये दो हमारे जो हरम है अल्लाह ताला के नजदीक अहमियत रखते हैं, शाअरुल्लाह में आते हैं। तो काबा शरीफ की कोई ईंट से ईंट बजा दे, ये अल्लाह ताला के नजदीक छोटा गुनाह है, एक मुमिन का कत्ल करना ये बड़ा गुनाह है। बल्कि जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस मौजूद है जिसकी सेहत के ऊपर कलाम है, लेकिन सही बुखारी में सैयदना उमर का कौल उसे सपोर्टिव है, और पूरा वाकया अल-मुवत्ता इमाम मालिक में मिलता है। बुखारी में उसका कुछ हिस्सा मौजूद है कि एक बच्चे को, सनआ नामी एक गांव था, आज भी मौजूद है अरब में, 5 या 7 लोगों ने कत्ल कर दिया एक बच्चे को। तो सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने उन 7 के 7 लोगों को कत्ल करवाया और फरमाया कि अगर ये पूरा सनआ, पूरा कस्बा भी इस एक बच्चे के कत्ल में शामिल होता तो मैं इस चीज की परवाह ना करता, मैं इन सबको कत्ल करवा देता। ये बुखारी में मौजूद है। अब उस हदीस को सुने जामिया तिर्मिज़ी की, जिसकी सेहत में इख्तलाफ है। कुछ मुहद्दिसीन उसे सही कहते हैं, शेख अलबानी ने उसे हसन दर्जे की कहा, हमारे जो उस्ताद हैं शेख जुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह वो उसे ज़ईफ समझते हैं। लेकिन बुखारी की इस रवायत के साथ जोड़ा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर जमीन व आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक मोमिन को कत्ल कर दें, अल्लाह ताला इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि मरने वाला एक बंदा है, अल्लाह ताला पूरी कायनात को उठा के जहन्नम में फेंक देगा जो उसके कत्ल में शरीक होंगे एक मोमिन के कत्ल के बदले में। यह अल्लाह ताला के नजदीक सेंसिटिविटी का लेवल है एक मोमिन के कत्ल न हक का, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाया बनी इसराइल के हवाले से, और जाहिर है कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल की शरीयत की ही कॉन्टिन्यूशन है, कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए तय कर दिया था, और इस कुरान में जाहिर है कि इस उम्मत के लिए भी, कि दो ही इस्तिस्ना है, या तो कत्ल के बदले कत्ल होगा या फसाद फिल अर्द करने वाले को कत्ल किया जाएगा, और यह भी जुडिशरी के थ्रू होगा। कोई शख्स खुद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। इन दो इस्तिस्ना को छोड़कर अगर किसी ने एक जान को कत्ल किया, एक मुसलमान नहीं, एक जान को, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। यह वाला पोर्शन आपको हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा हुआ नजर आएगा, और अंदर अक्सरियत डॉक्टर्स की ऐसी है, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि वो इस आयत के पीछे छुपे हुए हैं कि जिसने एक जान को बचाया पूरी इंसानियत को बचा लिया, लेकिन ज़बह कर रहे होते हैं लोगों को, यानी ऐसी फीसें उनसे चार्ज करते हैं, जुल्म करते हैं उन पे। बहरहाल एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक मुसलमान नहीं, एक जान। इसको सपोर्टिव वो हदीस है सही बुखारी की कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक काफिर को कत्ल किया, ऐसा काफिर जो मुस्लिम स्टेट में जिम्मी के तौर पर रह रहा था, अहद के साथ टैक्स पे कर रहा था, जिजिया दे रहा था, उसको अगर कोई मुसलमान कत्ल कर देता है तो वो मुसलमान भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, एक काफिर को भी नाहक कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। ये इतना सेंसिटिव मामला है। अब आ जाए उस आयत की तरफ जो सूरतुन निसा में 2 दफा आई, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ नहीं करेगा कि क़यामत वाले दिन कोई शख्स इस हाल में पेश हुआ कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया हुआ। दुनिया में तौबा कर ली, कत्ल नाहक से कर ली, शिर्क से कर ली, बदकारी से कर ली, वो सूरतुल फुरकान में आया कि हम बख्श देंगे। लेकिन तौबा के बगैर अगर कोई मरा
تو آخرت میں اللہ تعالیٰ شرک اس کے لیے معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا, لیکن وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. اس میں بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ شرک تو معاف نہیں ہونا, لیکن اس کے سوا بھی کوئی گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. اور وہ عقدہ حل ہوا سنن نبی داؤد کی حدیث سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یا تو اللہ تعالیٰ قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا یا شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی شرک کے لیول کا یہ گناہ ہے قتل ناحق, اور اس میں اسپیسیفکلی مؤمن کا قتل ناحق ہے. اور اس کو سپورٹو سورہ النساء کی آیت نمبر 93 ہے جو میں نے تلاوت کی کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا, اور بخاری مسلم میں آ رہا ہے کہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نسائی کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلا, وہاں پر نبی اسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز سے متعلق پوچھیں گے, اور حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. لہذا وہ ایشو حل ہو گیا کہ حقوق اللہ کے اعتبار سے جس طرح نماز امپورٹنس رکھتی ہے, اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں قتل ناحق کی سینسٹیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے محفوظ فرمائے, آمین. اسی کانٹیکسٹ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالی کے گناہوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, اور ان کی نیکیوں کا ثواب اپنی رحمت کی وسعت کے اعتبار سے انہیں عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصیبتی واخلف لي خيرا منها. آمین. اینڈ پہ میں اپنی ریاست سے پھر ریکویسٹ کروں گا علماء کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں, اور اس قسم کی جو شہادتیں رپورٹ ہوتی ہیں تو ان کے قاتلین کو بھی اعلانیہ DGISPR کا کام ہے کہ پبلکلی آ کے ڈکلیئر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء جو اعلانیہ پاکستان کی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں, ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں, کم از کم وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے قاتلین کو بھی پبلک کے سامنے آ کے ایکسپوز کرے DGISPR. یہ ان کا کام ہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر وقتی طور پر امن قائم کر سکتی ہے, لیکن لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا, لوگوں کے ذہنوں کی تطہیر کرنا, کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں دینا, یہ واعظین کا کام ہے, یہ علماء کا کام ہے, یہ مفکرین کا کام ہے, یہ تھنکرز کا کام ہے. اور اگر اس طریقے سے تھنکرز, مفکرین اور علماء شہید ہوتے رہے اور آپ فرنٹ سے لیڈ کر کے ان کے قاتلین کو پبلک میں ایکسپوز نہیں کریں گے تو باقی لوگ تو پھر بزدلی دکھائیں گے. اور یہ لوگ فی سبیل اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. لوگ یعنی الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں فلاں نے جو ہے وہ ریاست سے پیسے لے کر کھا لیے ہیں تو اس لیے وہ بات کر رہا ہے. بھائی ہمیں باقیوں کا نہیں پتا, لیکن اپنا تو پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ میرا تو ریاست سے ہمیشہ سے اختلاف رہا. اب تو خیر FATF حفظہ اللہ کی برکت سے ان کو ضرب عزم کرنا پڑا, رد الفساد کرنا پڑا, اب غضب للحق کرنا پڑ رہا ہے. میری 2012 کی YouTube کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جب انہوں نے جہادی تنظیموں کو کشمیر کاز کے نام پر گود لیا ہوا تھا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ صرف فوج کے ہاتھ میں اسلحہ ہونا چاہیے, ان لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دیں. اگرچہ وہ جہادی تنظیمیں ہمارے ملک میں کچھ نہیں کر رہی ہیں جو کشمیر کاز سے متعلق تھی, لیکن جب آپ نے اسلحہ عوام الناس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو پھر آپ نے دیکھا اسی تنظیم سے لوگ داعش میں چلے گئے, TTP میں چلے گئے, پنجابی طالبان بن گئے, TTA میں چلے گئے. ظاہر ہے ان کو تو اب سورس آف انکم یہی تھا کہ وہ بندوق اٹھائیں, تو انڈیا نے زیادہ پیسے دے کے ان کو خرید لیا اور آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان ہمارے لیے ایک ڈیپتھ موجود ہے,
مغرب کے اندر، اور آج ہمیں اس ملک کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر تکلیف یہ ہے کہ صرف 50-60 ہزار مولویوں نے 4 کروڑ مسلم عوام جو افغانستان کے رہنے والے مظلومین جو پہلے پس رہے تھے امریکہ کے ہاتھوں، اب انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا. وہ تو مظلوم ہیں بیچارے، ان کی بچیاں سکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، ہاں مسجد کے باہر جمعے والے دن بھیک مانگ سکتی ہیں تاکہ کوئی ورگلا کے ان کو لے جائے اور بدکاری پہ آمادہ کرے. میڈیکل کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی. کل کو ان مولویوں کی عورتیں جب پریگنٹ ہوں گی، یہ لیڈی ڈاکٹر مانگتے پھریں گے، پھر انہیں پتا چلے گا کہ جی ہم نے تو بچیوں کی تعلیم کے اوپر بندی لگائی ہوئی تھی. تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے اسلام کی یہ پکچر عوام کے سامنے پیش کی کہ آج ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس. اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے. آج ہم شرمسار ہیں کیونکہ ہمارے علماء جان بچا کر یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں. ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے ہمیں کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آج اپنی جان بچا کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. پاکستان کے اندر کن سے خطرہ ہے؟ جیوز سے، کرسچن سے، ہندوؤں سے، ملحدین سے نہیں، سو کالڈ مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ اپنے دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء کو ایک اختلاف کے اوپر قتل کر دیتے ہیں تو باقی علماء کو انہوں نے کہاں سپیس دینی ہے؟ 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء انہوں نے شہید کیے ہیں افغانستان میں. اہل تشیع کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے. بریلوی جو صوفی نما ہیں وہاں، ان کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے. تو میں ان کو بھی دعوت حق دوں گا کہ آپ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ پڑھیں، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے، آپ ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. آپ 13ویں-14ویں صدی کے علماء کی جو انٹرپریٹیشن ہے دین کی، اس کے پیچھے نہ چلیں، نہ اپنے لیے مصیبت بنے نہ باقی مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے. ٹاپک نمبر 3. آج چونکہ 10 مئی 2026 ہے تو یہ دن جو ہے ہمیں مارکہ حق کی یاد دلاتا ہے. 10 مئی 2025 کی، جب پاکستان پہ ایک ناحق جنگ مسلط کی گئی اپنے پڑوسی ملک کی طرف سے. ہم ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں تو اس وقت بھی امن کی بات کرتا تھا جب یہاں پر امن کی بات کرنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا. میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے. انڈیا زندہ باد، پاکستان زندہ باد. انڈیا کے عوام زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. ہمیں اسلحے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جو غریب عوام ہے ان کو اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا چاہیے. آج پاکستان انڈیا دونوں سیکورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں. اسلحہ دونوں لے رہے ہیں امریکہ سے سیاچن کے اوپر کروڑوں، بلکہ اگر ملائے جائیں آج تک تو اربوں ڈالر ہم اسلحے کے اوپر لگا چکے ہیں. اور حال یہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی ایشو ہے. 50% سے زیادہ لوگ. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے اسلحے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے پیسے لگائے. تو ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑے. 1/5 آف ورلڈ آلموسٹ یہاں پہ رہ رہا ہے. ان کو ہم پاورٹی سرکل سے نکالیں. پچھلے 30 سالوں میں چائنا نے آلموسٹ 90 کروڑ کے قریب لوگ پاورٹی سرکل سے باہر نکالے ہیں. تو کیا انڈیا پاکستان اپنے رہنے والوں کو نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتا ہے. بہرحال پہلگام انسیڈنٹ ہوا، فالس فلیگ آپریشن تھا، پوری دنیا نے مان لیا، اور اس کے بدلے میں پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی. پاکستان صبر کرتا رہا. الٹیمیٹلی پھر 9-10 مئی کو پاکستان نے جواب دیا. 9 کو اناؤنسمنٹ کی، 10 کو جواب دیا. بنیانم مرسوس کے نام سے ایک آپریشن لانچ ہوا. مارکہ حق اوورال اس ایکٹیویٹی کو نام دیا گیا. آج اس کی پہلی ایونیورسری ہے 10 مئی 2026 کو. تو اس دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک مضبوط ڈیفنس دیا جس کی وجہ سے آج 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ سکون کی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ جی پاکستان کے ڈیفنس پہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے تو یہ کس کام کا ہے، تو آج ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس کام کا ہے. اور یہ تو ایک فیکٹر ہے. ابھی اگر مغرب میں چلے جائیں تو یہ طالبان کی شکل میں جو ہم پہ
زومبیز مسلط ہوئے ہیں. آج پاکستانی فوج پیچھے ہٹے تو شام سے پہلے جیلم اکیڈمی تک یہ پہنچ جائیں گے. وہ جیلم کے پل تک تو ویسے ہی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے صرف اپنے تعصب کی بنا کے اوپر. تو آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, مسلمان ملکوں کے لیے بالعموم, کہ اللہ تعالی ہمیں جنگوں کی مصیبت سے نجات دے اور امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال 10 مئی 2025 کے بعد اس ایک سال کے اندر آج 10 مئی 2026 ہے, پاکستان کا گراف اوپر ہی گیا الحمدللہ. آج دیکھیں پاکستان ورلڈ وار 3 رکوار ہے. اسلام آباد ٹاکس جو ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں ہو رہی ہیں. یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان اس لیول کے اوپر پوری دنیا میں نمایاں ہوگا. آج پوری دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, پاکستان کو. اور یہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں بھائی, یہ پاکستان زرداری صاحب کا پاکستان نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کا صرف پاکستان نہیں ہے, آرمی چیف صاحب کا صرف پاکستان نہیں ہے, صرف عمران خان صاحب کا پاکستان نہیں ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. اور یہ ہمارے سارے لیڈر مر جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, پاکستان تو اپنی جگہ موجود ہے. ہم نے لیڈروں کی محبت میں پاکستان سے محبت نہیں کرنی, بلکہ پاکستان کی نسبت کی وجہ سے, اور اس سے بھی بڑھ کر اسلام اور مسلم نسبت کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ ہماری عقیدت ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے اور ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار رہے ہیں. الحمدللہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ میں پچھلے آلموسٹ 1 سال سے یہ راگ الاپ رہا تھا کہ خدا کے لیے اب 9 مئی کا دن آپ ڈارک ڈے کے طور پر نہ منائیں. ظاہر ہے کہ 9 مئی 2023 پاکستان کی ہسٹری میں ایک سیاہ دن تھا اس حوالے سے کہ پاکستان کے عوام ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے اور ہزاروں لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں, کچھ بے گناہ بھی ہیں اور کچھ واقعتاً مجرم بھی ہیں. تو پاکستانی ریاست نے اس دن کو تاریخ دن کے طور پر ڈکلیئر کیا اور میں بڑا پریشان تھا کہ یہ تاریخ دن والا معاملہ اس طریقے سے چلنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا معاملہ کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 مئی کی شکل میں ایک مارکہ حق میں کامیابی والا دن دے دیا. تو میں پچھلے 1 سال سے بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا اپنے بڑوں سے, پرائم منسٹر ہوں, آرمی چیف ہوں, کہ خدا کے لیے آپ 9 مئی کو آپ بھلا دیں اور 10 مئی کا دن منائیں. خیر انہوں نے اس سے بھی بہتر ورژن کیا کہ 9 مئی والے دن ہی وہ تقریبات کرنی شروع کر دی ہیں جو مارکہ حق سے متعلق ہیں, کیونکہ 9 مئی کو ڈی جی ISPR نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور 10 مئی کو پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے. لہٰذا اب 9 مئی جو ہے وہ ڈارک ڈے کی بجائے مارکہ حق کا دن بن چکے ہیں. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. ہم ریاست کے بڑوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنی اور ہمارے زخموں کے اوپر اس حوالے سے مرہم رکھا کہ وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, اس ایکٹیویٹی کو انجام دینے والے ریاست کے قانون کے دائرے میں خود بخود آئیں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے. لیکن آپ اس کو بار بار منائیں گے تو یہ کوئی ایسا دن نہیں کہ جس کو منایا جائے. یہ پاکستان کے لیے ایک بری چیز تھی کہ ہم اس ڈارک ڈے کو بار بار مناتے ہیں. اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق کی شکل میں ایک ایسا دن دے دیا ہے کہ جس کو ہم شکرانے کے طور پر ہر سال منا سکتے ہیں الحمدللہ, اور ہم منا رہے ہیں. DGISPR نے بریفنگ بھی دی 2 دن پہلے اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کی کہ تحفظ حرمین کے لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. ظاہر ہے پاکستان کا ایک پیس ٹریٹی ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور دیکھیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اس پیس ٹریٹی میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ کل تک وہ محمد بن سلمان جس کو پاکستان کے عوام نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. کون؟ بریلوی علماء کہہ رہے ہیں جی سلوٹ ہے محمد بن سلمان کو کہ اس نے ٹرمپ کو جواب دیا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی دیکھے گا سعودی عرب کی. ظاہر ہے پچھلے دنوں انہوں نے وہ اڈا مانگنے کی کوشش کی تو محمد بن سلمان نے انکار کر دیا. اس کے پیچھے ان کی اپنی عرب کی پالیٹکس بھی ہے, UAE ورسز سعودی عرب. لیکن یہ خیر نکلا ہے کہ اس وقت محمد بن سلمان جس طریقے سے ابراہیم ایکارڈ سے باہر نکلے, اور اگر سعودیہ ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم نہیں کرتا تو کوئی مسلم ملک بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. UAE اکیلا ہی رہ جائے گا اس حوالے سے.
ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ نظر ثانی کریں. جب تک اسرائیل فلسطین کو الگ ریاست نہیں مانتا, جو UNO میں ایگریڈ اپان قراردادیں موجود ہیں, اس وقت تک کسی بھی صورت کوئی بھی مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. ہاں, اگر اسرائیل الگ سے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرے اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ان کا حق دے, اس کے بعد اگر مسلمان ملک تسلیم کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور ابھی بھی کئی ملکوں نے تسلیم کیا ہوا ہے, ترکیے نے کیا ہوا ہے, UAE نے کیا, لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی, اور نہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کریں گے جب تک کہ ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کو الگ سے ایک ملک نہیں مل جاتا, جو ان کے ساتھ پچھلے 80 سالوں سے ظلم کی روش اختیار کی ہوئی ہے اسرائیل نے, اور ظاہر ہے ان کی سپورٹ میں یورپ اور امریکہ ہیں. اب آ کے یورپ کو تھوڑا سا ہوش آیا ہے, اور وہ بھی ان کا اپنا جو نیٹو کے اعتبار سے ٹرمپ کے ساتھ اختلاف ہوا ہے, ادروائز یورپ تو سپورٹ کرتا رہا اسرائیل کو. بہرحال UAE نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا, آئرن ڈوم انہوں نے بھی حاصل کر لیا ہے, اور اب تو باقاعدہ انہوں نے ٹریننگز کرنی شروع کر دی ہیں مصر کے ساتھ مل کے, رافیل طیاروں کے اعتبار سے بھی اور اسرائیل کی فوج کے ساتھ بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے کہ ضرور کریں, لیکن مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو. ہم تو یہ کہیں گے آئرن ڈوم ان کا رائٹ ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کو بھی آئرن ڈوم ملے تو لینا چاہیے. ظاہر ہے 2200 حملے ہوئے ہیں UAE کے اوپر, ایران کے. غزہ سے بری حالت ہو جانی تھی UAE کی اگر ان کے پاس وہ اینٹی میزائل سسٹم نہ ہوتا. وہ 2200 میں سے 22 بھی نہیں وہاں گرے, بمشکل 7 یا 8 میزائل گرے ہیں, وہ بھی کسی جگہ پہ نہیں. یہ جو کچھ نقصانات ہوئے وہ ڈیبریز کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو ان کا ڈیفنس سسٹم واقعہ تن بہت سٹرانگ ہے, اگرچہ اس کے لیے ان کو اربوں ڈالر لگانے پڑے ہیں, وہ ایک الگ بات. لیکن اپنی سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا نے سبق سیکھا ہے کہ جنگیں نہیں کرے گی, لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ یہ جو آلموسٹ ورلڈ وار 3 بن گئی امریکہ اور ایران کی جنگ, اس کے بعد تو اب جس طریقے سے لوگ تیزی سے اسلحہ خرید رہے ہیں. ابھی میں 2 دن پہلے خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ $26 بلین کا اسلحہ امریکہ سے لیا ہے گلف سٹیٹس نے. یہ جنگ شروع ہونے کے بعد $26 ارب, اندازہ کریں. یعنی ہمارا پیسہ کن کاموں میں لگ رہا ہے مسلمانوں کا, ان کاموں میں پیسہ لگ رہا ہے. اور ابھی رشیا نے وہ قرارداد ویٹو کر دی ہے, جو بحرین نے قرارداد دوبارہ سے جمع کروائی تھی UNO میں آبنائے ہرمز کھلوانے کے اعتبار سے. تو اس کو رشیا نے دوبارہ سے ویٹو کر دیا کہ UNO کے پلیٹ فارم سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی, کیونکہ اگر UNO میں ایک قرارداد پاس ہو جاتی پھر دنیا کے سارے ملک پابند تھے کہ وہ ایران کے اوپر پابندیاں لگاتے اور مل کے آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش کرتے. اللہ کرے اسلام آباد ٹاکس بھی کامیاب ہوں. ہم تو واقعتاً ایک تکلیف میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو. ابھی ٹرمپ سے متعلق بھی خبر آئی ہے کہ 14-15 مئی کو ان کی ملاقات ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ. اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد شاید کوئی معاہدہ طے پا جائے, اسلام آباد ٹاکس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے, اللہ کرے. کیونکہ جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, عوام الناس اس کی وجہ سے تکلیف کاٹتے ہیں. دیکھیں جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, پوری دنیا کے انسان اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں. جو بھی پیٹرول ڈلواتا ہے اپنے موٹر بائک میں یا کار میں وہ محسوس کرتا ہے. افریقہ کا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن افریقہ میں بھی جو بندہ اپنے موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ کس دن یہ جنگ رکے گی. اسی طریقے سے آسٹریلیا میں کوئی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو وہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ جنگ رکے گی. باقی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز تو چھوڑ دیں, یہ تو بےچارے ویسے ہی پسے ہوا طبقہ ہے. یعنی جو ایسے ملک ہیں ترقی کر چکے ہیں, آسٹریلیا, امریکہ, یورپ, وہ بھی اس ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. باقی کچھ ریورس گیئر لگا ہے جی. پرسوں کی خبر تھی مارکو روبیو نے بھی جا کے آفیشلی پاپ لیو سے معافی مانگ لی ہے, جو حضرت ٹرمپ نے ان کے بارے میں کامنٹس پاس کیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ابنائے ہرمز کے اعتبار سے بھی معاملات امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگرچہ اس وقت آلموسٹ کچھ 1600 کے قریب جہاز پھنسے ہوئے ہیں ابنائے ہرمز میں, اور ہمیں تو صرف وہ جہاز نظر آ رہے ہیں.
میں نے خبروں میں دیکھا کہ 20,000 کے قریب لوگ ہیں جو اس میں ہیں، جو اپنے گھر والوں سے دور ہیں اور ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کب گھر پہنچیں گے. یعنی وہ تو نہ پیچھے واپس جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں، ہر طرف ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. آپ ذرا وہ 20,000 لوگوں کے بارے میں امیجن کریں، 20,000 خاندان ہیں جو زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. اور جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ تو ویسے ہی اپنی گارنٹی اٹھائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جہاز اس میں تباہ ہو گیا تو ہم نے کوئی پیسے نہیں دینے. اس وجہ سے امریکہ بھی گارنٹی دینا جہاز گزارنے کی کوئی رسک نہیں لے گا، کیونکہ کوئی ایک چھوٹا سا میزائل بھی کسی بحری جہاز کو گرانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ خود اتنا بڑا بم ہے جس کے اندر پیٹرول ہے یا باقی مواد موجود ہے. پیٹرول تو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بحری جہاز جو ہیں یہ پیٹرول کے اوپر ہی جو چلتے ہیں، ان کا اپنا پیٹرول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر آ کے کوئی میزائل لگے تو وہ پھٹ جائیں گے، اور ظاہر ہے اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، ڈوب جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کرے اس مصیبت سے جان چھوٹے. اسی ویک میں جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، مسعود پزشکیان، یعنی فزیشین ڈاکٹر مسعود، ان کی ملاقات ہوئی ہے مجتبی خامنائی صاحب سے. 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. اب وہ جو تصویریں ریلیز ہوئی ہیں وہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ تازہ ہیں، اے آئی کی ہیں یا پرانی ہیں. بہرحال ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی انہوں نے پازیٹیو جیسچر دیا ہے جنگ روکنے کے حوالے سے. میں نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے کئی ایک ویڈیوز اس پہ ریکارڈ کروائی تھی، اور جو آخری میری ویڈیو تھی اس ٹاپک پہ میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ بون آف کنٹینشن 2 چیزیں بنے گی. نمبر 1 یورینیم کا مسئلہ، اور وہ آج تک پھنسا ہوا ہے. اور نمبر 2 لبنان کی جہادی تنظیم کا مسئلہ، وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. باقی ابنائے ہرمز بھی کھل جائے گا، ایران سے پابندیاں بھی اٹھ جائیں گی، ان کے جو اثاثے منجمد ہوئے ہوئے ہیں دنیا کے بینکوں میں آلموسٹ کوئی $100 ارب کے قریب، وہ بھی ڈی فریز ہو جائیں گے. لیکن اصل مسئلہ آئے گا یورینیم کا، اور دوسرے نمبر کے اوپر جہادی تنظیم کا، جو لبنان کی جہادی تنظیم ہے، اور وہ ابھی تک مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اللہ کرے کہ اس کا کوئی سلوشن نکلے اور مسلمان بالخصوص اور باقی عوام الناس بالعموم اس تکلیف سے باہر نکلے، اور پھر اس کے بعد اللہ کرے فلسطین کا مسئلہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو، لبنان کے مسلمانوں کو بھی امن ملے، اور ایران کے مسلمان بھی جس تکلیف سے گزرے ہیں. یہاں پہ لوگ ہلا شیری دے رہے ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان کیا کریں. میں صحافیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے آپ لوگ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، ڈٹ کے تو کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکی ہے نا وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے. ایران کو کم از کم 20 سال چاہیے دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. جس بڑے لیول کا نقصان ہے، لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں. ایک گھر انسان پوری زندگی پیسے جوڑ کے بناتا ہے بڑی مشکل سے، دوبارہ نہیں بنا سکتا. لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں. عین ممکن ہے ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہو. اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے وہ سینکڑوں ارب ڈالر میں نہیں ہے، ہزاروں ارب ڈالر میں ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. ہمیں تو امریکہ کا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن ایران کا بھی نقصان ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ بمبنگ کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو مسلمانوں پہ اس قسم کی جنگیں امریکہ کی طرف سے مسلط کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرمائے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، آمین. باقی پاکستان کے حوالے سے ایک خوشخبری ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ اسی سال کے اینڈ تک 2026 تک J-35 اسٹیلتھ طیارے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی چائنا سے. اسٹیلتھ یعنی جو ریڈار میں نہیں آتے ہیں، 5th جنریشن. اور کچھ J-10C اور J-17 تھنڈر بھی بکنگ کروائی ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان اب اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ چیز سمجھ گیا جو میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اصل ڈفرنس جو ہے وہ فضائیہ ڈالتی ہے. زمینی فوج آپ کی کمزور بھی ہو، تعداد میں کم بھی ہو، کام چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس فضائیہ نہیں ہے آپ اس ماڈرن دور میں کبھی بھی اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے. اور وہ ہم نے دیکھا اپنے پڑوسی ملک میں 20 سال تک فضائیہ کی برتری کی وجہ سے امریکہ نے افغانستان کے اوپر قبضہ رکھا. حالانکہ اس وقت تو بات ہو رہی تھی شاید 1-2 ہفتے کے اندر ہی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، جیسے ہی امریکن وہاں جائیں گے طالبان ان کو قابو کر لیں گے. لیکن لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں افغانستان میں، کیونکہ وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے، یہ جا کے پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے، باہر آ کے کیا لڑے.
طالبان کے پاس تو کوئی ایئر فورس موجود نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے. آج ایران کا بھی یہی حال ہے کیونکہ ان کے اوپر پابندیاں ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے پاس میزائل ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے, کیونکہ ایویشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جہاز خرید ہی نہیں سکتے. پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے پاس F-16 بھی موجود ہیں, J-17 تھنڈر بھی موجود ہے, J-10C بھی موجود ہے, اب انشاءاللہ J-35 5th جنریشن بھی مل جائے گا. فضائیہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لہذا جو قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, کہ خوب تیاری کر کے رکھو دشمنوں کے خلاف آلات جنگ کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. اس زمانے میں ظاہر ہے گھوڑے ایک تیز رفتار سواری تھی, اونٹ پہ جائیں گے تو آپ بھاگ نہیں سکتے, لیکن گھوڑے کی بنیاد کے اوپر آپ دشمن پہ حملہ کر کے فوراً بھاگ بھی سکتے ہیں یا آپ جلدی سے اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ آپ نے تیاری کر کے رکھنی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں تیر تھے, نیزے تھے, اور آج فضائیہ ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہے. بالکل نبی الاسلام کی حدیث آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. اگر آپ کے پاس فضائیہ موجود نہیں ہوگی, آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, تو آپ زمینی فوج کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتے. تو فضائیہ کے اوپر جو لوگ توجہ دیں گے وہی مستقبل میں سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ڈیسیژن کیا پاکستان نے کہ فضائیہ کی طرف توجہ دی ہے اور اپنی تیاری کو مینٹین کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی الاسلام باقاعدہ مسجد نبوی شریف کے اندر نیزوں کی پریکٹس کروایا کرتے تھے صحابہ کرام کی, کیونکہ نیزہ اگر آپ کو پھینکنا آتا ہے اس زمانے میں تو آپ تلوار والے کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیں گے, دور سے ہی نیزہ پھینک کے اسے آپ انجام تک پہنچا سکتے ہیں. جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج سے آلموسٹ 250 سال پہلے بیٹل آف پیرامڈ جو ہوئی, نپولین اپنی فوج لے کر جب مملوک سلطنت میں پہنچا مصر میں, تو وہ بےچارے پرانی اپنی زندگی میں جی رہے تھے. ان کا جرنیل سامنے آیا تلوار لے کر اور اس نے پکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے سامنے آئے. نپولین نے اپنی فوج کو آرڈر دیا, انہوں نے گنوں کے ذریعے فائر کیا, 40 منٹ کے اندر مسلمان جنگ ہار گئے. ہزاروں لاشیں مسلمانوں کی پڑی ہوئی تھی سامنے, کیونکہ وہ تلواریں لے کر آئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا بدل چکی ہے. بیلچے کے اوپر یا تلواروں کے اوپر تو گولیاں نہیں روکی جا سکتی, وہ فلموں میں ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو, یہ جو آپ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جی خیر ہے, صحابہ کرام کے پاس بھی ریسورسز کوئی نہیں تھے, آپ کے پاس بھی ریسورسز نہ ہو تو خیر ہے. اور بھائی صحابہ کرام کے پاس ریسورسز کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ویسے نہیں تھے, لیکن کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو تھے. اگر خالد ابن ولید ایک تلوار لے کر آئے ہیں تو سامنے سے رومن جنرل بھی ایک ہی تلوار لے کر آتا تھا. ورنہ آپ نے دیکھ لیا بیٹل آف پیرامڈ میں, یہاں مسلمانوں کا جنرل جب تلوار لے کر گیا تو سامنے سے کوئی تلوار لے کر نہیں آیا, دور سے ہی انہوں نے فائرنگ کر کے بندہ مار دیا. تو یہ بھی جھوٹی تسلی دی جاتی ہے کہ بغیر ریسورسز کے آپ جنگوں کو جیتیں گے. صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں, قادسیہ اور یرموک میں ہزاروں صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں, تب جا کے اللہ تعالیٰ نے جنگوں میں فتوحات دی ہیں. تو یہ خوابوں کی دنیا سے لوگوں کو باہر نکالیں. آج ہم جن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. ورلڈ وار 2 میں امریکہ ہر 5 منٹ میں ایک ہوائی جہاز بنا رہا تھا, 4.25 لاکھ ہوائی جہاز انہوں نے بنائے ہیں, تب جا کے ورلڈ وار 2 جیتی ہے. یہ انہوں نے ارن کیا ہوا ہے دنیا کی امامت کو. آج ہمیں نظر آتا ہے کہ جی امریکہ ہر جگہ آگے نکل گیا ہے. ویسے آج کل تو چلے میں ایک تفنن کے طور پر بات کر دوں, کل تک پاکستان میں جو کچھ ہوتا تھا تو پتہ کیا کہا جاتا تھا, امریکہ کروا رہا ہے جی, یہ پیچھے امریکہ ہے. اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو امریکہ والے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے. اور دیکھیں نا جی, حضرت ٹرمپ جب ٹویٹ کرتے ہیں, ایکس پہ اپنا پیغام جاری کرتے ہیں, یا وہ انہوں نے جو اپنی ویب سائٹ علیحدہ سے بنائی ہوئی ہے ٹروتھ سوشل کے نام سے, اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ آن دا ریکویسٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل آف پاکستان. یہ تو کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے عوام کو بتایا کہ میں وہ کرتا ہوں جو مجھے پاکستان کہتا ہے. یعنی کل تک یہ حالت تھی کہ پاکستانی کہتے تھے کہ ادھر پیچھے امریکہ ہے, اور اب امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ادھر پیچھے پاکستان ہے. پاکستان نے منو کیا ہے, انہوں نے کیا جنگ روک دو, انہوں نے کیا. تو یہ دنیا نے, یعنی یہ خواب میں بھی ہم نے نہیں سوچا تھا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان فیفا کا ورلڈ کپ جیت جائے فٹ بال کا, جو پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم جو ہے وہ اپنے پڑوسی ملک سے بھی نہیں جیت سکتی اور وہ ورلڈ کپ جیت جائے, یہ اس سے بڑی خبر ہے.
تو یہ میں کل سوچ رہا تھا کہ بالکل گیم الٹ چکی ہے. یعنی پہلے کہتے تھے پیچھے امریکہ، ان کہتے تھے ادھر پیچھے پاکستان ہے. بلکہ یہ 2 دن پہلے تو امریکہ کے ایوان کے اندر بھی قرارداد پیش ہوئی ہے پاکستان کے حق میں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس جنگ میں وہ بڑا پازیٹیو ہے. اور ابھی تک 2 بندے ہیں جو حضرت ٹرمپ کی زبان کی نوک سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی دنیا کا بندہ نہیں بچا، نہ فرانس کا پریزیڈنٹ، نہ جرمنی کا چانسلر، کہ وہ ان کی زبان کی نوک پہ نہ آیا ہو، سوائے 2 بندوں کے. ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، اور دوسرے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں. اللہ کرے کہ وہ بچ کے رہیں اور پاکستان کی ریاست بھی بچ کے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے جی. بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے، کانفیڈنس کے ساتھ چلے، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یعنی جو ایک مایوسی تھی نا ریاست پاکستان کی، وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے. آج دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے ملک جنہوں نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا تھا پوری دنیا سے، اور آج حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے صحافی، ان کے اپنے عوام کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پوری زندگی آپ لوگوں نے ایران کے ساتھ دوستی کی ہوئی، اور آج جب ایران پہ برا وقت آیا تو آپ نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اسرائیل کے ساتھ مل کے. اور وہ ٹاکس جو دلی میں ہونی چاہیے تھی اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، صرف آپ لوگوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے. تو انڈیا نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج کا دن دیکھا ہے. انڈیا کیا، انڈیا پہ جو ایک اس وقت حکمران ہے اس کی بات کریں. باقی ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا پہ کوئی برا وقت آئے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا امن کے ساتھ وقت گزارے. امن کی آشا ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد سب کانٹیننٹ کی ڈائنامکس جو ہے وہ بدلے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. ٹاپک نمبر 4، یہ آج کا آخری ٹاپک ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ قادیانیوں کا اور وہابیوں کا ایک مناظرہ ہوا لندن میں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا مناظرہ کیوں نہیں کہا. کاش ایسا ہوتا کہ میں کہہ سکتا کہ قادیانیوں کے مقابلے پر مسلمان تھے. یہ نہیں کہ میں ان کو کافر سمجھ رہا ہوں، مسلمان ہی تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، سادہ والے، وہ وہابی تھے. ایک ان میں اہل حدیث تھا، ایک دیوبندی تھا. اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو لگ رہا تھا کہ ان میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. جب قادیانیوں نے ان کے سامنے ان کے بزرگ بابوں کے حوالے رکھنے شروع کیے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب آپ ہمیں قرآن و سنت سے کوئی حوالہ پیش کریں، ہمیں کسی عالم کی کوئی بات پیش نہ کریں. یہ بات تو ہم کہتے تھے بھائی، آپ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. آپ وہ بدبخت اولادیں ہیں جن کو اپنے بزرگ بابوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. ویسے تو معاشرے میں ہوتا ہے کہ ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں اولاد کے پیچھے. آپ وہ بدبخت اولادیں ہو جو اپنے بزرگوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو، اور آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا رد کر سکو. کہتے نہیں اس کو چھوڑے. یہ تو بالکل اس طریقے پر ہے، یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی مناظرے میں قادیانی ان سے یہ کہتے کہ اگر ہمارے دجال نے دعوی نبوت کیا ہے تو مسلمہ کذاب نے بھی تو کیا تھا، تو کیا اس کے جواب میں ان وہابیوں نے یہ کہنا تھا کہ جی مسلمہ کذاب کو چھوڑیں، آپ ہم سے اپنے دجال کی بات کریں؟ انہوں نے فوراً کہنا تھا نہیں نہیں، مسلمہ کذاب کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، مسلمہ کذاب سے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہوا ہے. یہی کہنا تھا نا. یہ تو نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑیں، آپ بات کریں اپنے دجال کی. یہ پھکی ہے، یاد رکھنا. بابیو تمہیں میں ہی پھکی دے سکتا ہوں. مسلمہ کذاب کی اگر مثال پیش کرتے قادیانی تو تم نے اس کے جواب میں کہنا تھا کہ مسلمہ کذاب سے متعلق یہ احادیث ہیں اور صحابہ کرام نے قتال کیا. وہاں تم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑو، غلام احمد قادیانی کی بات کرو. لیکن جب چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کی بات آئی ہے تمہارے پاس جواب نہیں تھا. وہ جواب صرف انجینئر کے پاس ہے جو اینٹی قادیانی نہیں ہے، ختم نبوت پہ کام کرنے والا ہے. خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ڈالا ہوگا. لیکن تم لوگوں نے مناظرے لڑے، کتابیں چھاپی، ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں، تم جان نہیں چھڑا سکتے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں
اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اینٹی قادیانی کام نہیں کر رہا. تمہارے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی, اور جب اس معاملے میں ذلیل ہوئے تو آج اپنا زخم اس حوالے سے چاٹ رہے ہیں. جگہ جگہ مختلف پوڈ کاسٹ میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قادیانی کو تیاری انجینئر صاحب نے کروائی ہوئی تھی, کیونکہ وہ ریفرنسز جو پیش کر رہا تھا وہ وہی والے ریفرنسز ہیں جو انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں. تو بھائی بڑا اچھا موقع تھا, بقول تمہارے تم قادیانی کو بھی ہرا دیتے, انجینئر کو بھی ہرا دیتے, اور یہ بتا دیتے کہ یہ تمہارے بزرگوں نے کفر کیا, جان چھڑوا لیتے. الٹا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو. اس کا مطلب ہے کہ تم نے مان لیا کہ تمہارے بابوں نے کام ڈالا ہے, لہذا آندہ کے بعد نہ تمہیں مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں ختم نبوت کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تم زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, چشتی دجال تھے شاہی کوئی نہیں. بقول تمہارے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تھانوی دجال تھے شاہی کوئی نہیں. بقول تمہارے, یہ بقول تمہارے اس لیے کہ ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں چشتی دجال, تھانوی دجال. تو میں نے ان سے بھی فون پہ بھی بات کی تھی کہ مولانا تمہارے بزرگوں کو تمہارے یہ چمچے جو ہیں نا باندھ کے مروا رہے ہیں, یہ کہہ دینا کہ یہ کفر ہے تو میں ان کو کبھی بھی آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا. میری زبان کے نیزے کی نوک پہ یہ آتے اس لیے کہ دفاع کرتے ہیں. انہوں نے مناظروں میں دفاع کیا ہوا ہے. وہ پنڈی کا مفتی 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا معرفت کی بات کہہ کے, شتیہات کے نام پہ. حالانکہ تصوف میں جو ڈھکوسلا ان کا چل رہا ہے ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے. فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, اس لیے وہ کہتے ہیں ان الحق. منصور نے کہا تھا وہ کافر نہیں ہوا, اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے, کیونکہ محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. تو چشتی رسول اللہ یہ کس کی نبوت کے اوپر حملہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہاں پہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو معرفت کی بات ہے, شطحیات ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. شتیہات کی انہوں نے ڈیفینیشن ہی بدل لی, شرم بھی نہیں آئی ان کو. اور آج یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. اگر معین الدین چشتی ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے پڑھوایا, اور اگر وہ کہتے پڑھوایا تو ہم انہیں کافر ہی کہتے. اندازہ کریں یہ بات تم نے 2009 کے مناظرے میں کیوں نہیں کی ہے, اس وقت نہیں کی. اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہارے بزرگ بھی دفاع کرتے ہیں شتیہات کے نام پہ, خبردار جی ہار بزرگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا. آج میرے ڈر کی وجہ سے کتابیں بدل گئی ہیں. یہ کتابیں اب بدلی ہیں آ کے, میرے ڈر کی وجہ سے 2009 تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی. تو اللہ سے ڈر جاؤ, یہ تمہارے کرتوت ہیں. میرے اوپر بار بار الزام لگاتے ہو کہ جی انجینئر جو ہے وہ قادیانیوں کو تیاری کرواتا ہے, بلکہ ایک تو صحافی کہہ رہا ہے جی جیلم اکیڈمی سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہوئی ہے. اچھا جیلم اکیڈمی سے تربیت حاصل کی ہوئی ہے. اللہ کے بندے آل امداد رسالے میں تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے جو تمہارے مولوی فراڈ کر کے کہتے ہیں وہ خواب تھا, نہ اس میں موجود ہے کہ اس کا مرید خواب میں بھی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ. اور وہ کہہ رہا ہے پھر میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں, خواب پلس بیداری. اور خط لکھتا ہے تو اس کا پیر اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے, اس لیے تم نے اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. اس کو بھی یہ اس نے بھی نہیں کہا کہ خواب میں تسلی ہے, اس نے کہا واقع میں تسلی ہے. اسے بھی پتا تھا خواب پلس بیداری ہے.
आला हजरत उस वक्त जिंदा थे, उन तक यह वाकया पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है फतावा रज़विया में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया इसी वाकये से मुतालिक कि ख्वाब प्लस बेदारी में थानवी रसूलुल्लाह कलमा अशरफ थानवी के मुरीद ने पढ़ाया है और थानवी साहब ने उसे एंडोर्स किया है, तो आला हजरत ने कहा यह तो खत्म नबूवत की मुनकर है। हाँ, आला हजरत बरेलवी ने, हाँ, जो आज तुम एक तस्बीह में परोए गए हो, आला हजरत बरेलवी ने कहा यह तो खत्म नबूवत के मुनकर है। इनसे क्या बईद है, इनका कासिम ननोतवी तो तहज़ीरुन नास में खत्म नबूवत का इनकार कर चुका है, इनसे क्या बईद है कि ये थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करेंगे। तो आला हजरत हैं जिन्होंने फतावा रज़विया में, जो कि प्रिंट किया है बरेलवियों ने, उसमें आज से ऑलमोस्ट कोई 100 साल पहले यह फैसला कर दिया था कि थानवी रसूलुल्लाह खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारना है। तो ये इंजीनियर साहब ने कोई दरियाफ्त नहीं किया, ये मुझसे पहले ही इल्मी खिदमात हुई है, और मैं आपको बारहा कहता हूं कि मैं आपके उलमा की खिदमात से इस्तिफादा करके आप पे मुसल्लत हुआ हूं। ये कोई मेरी खुद से बनाई हुई चीजें नहीं है, ये मैंने आप लोगों के बुजुर्गों की तालीमात से सीखा है। बरेलवियों से ये सीखा कि देवबंदियों ने कहां कहां काम डाला है, देवबंदियों से सीखा कि बरेलवियों ने कहां का काम डाला है, अहले हदीस से सीखा इन दोनों ने कहां काम डाला है, शिया से सीखा कि इन सारों ने क्या काम डाला है, इनसे सीखा शिया ने क्या काम डाला है, और फिर मैंने अपनी अकल भी इस्तेमाल की कि इन सब ने कहां कहां काम डाला हुआ है। फिर मैंने काउंटर वेरीफाई किया और एक रज्ज के जरिए तुम सबको ले उड़ा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबिते शाह ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बार बार हर फोरम पे आके तुम ये बात कर रहे हो कि इंजीनियर साहब जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियर साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बाबों के ये करतूत हैं जिसकी वजह से आज वो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और मुझे इल्जाम दे रहे हो और मेरी लाइफ को बार बार वनरेबल करते हो इस तरह करके। तो मैंने पीछे नहीं हटना इस तरीके से। मैं बार बार जब जब तुम मुझ पे ये इल्जाम लगाओगे, मैं बार बार चिश्ती रसूलुल्लाह को डिस्कस करूंगा, थानवी रसूलुल्लाह को डिस्कस करूंगा, और तुम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। आला हजरत गोलडवी पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, जिनके बारे में इन्होंने क्लेम किया है कि जी वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे टार्जन बन गए थे, और उन्होंने कहा जी मेरा मुनाजरा कर लो। लाहौर आके बैठ गए, और ये तस्वीर का आधा रुख पेश करते हैं। लाहौर आकर वो बैठे थे अपने सारे मुरीदीन के साथ, जिस तरह के मुरीदीन आपने उस दिन समर अब्बास अत्तारी साहब के स्टेज पे देखे, और इन्हों चुक के सुटो बाहर। इन्होंने तय किया हुआ था कि गुलाम कादियानी दज्जाल आएगा तो हम उसे कत्ल करवा देंगे, मुनाजरे तक तो बात ही नहीं जानी थी। ग्रेट ब्रिटेन ने उसको बता दिया कि भाई इधर ना आना, वो मार देंगे। तो वो कादियान में बैठा रहा, और ये अकेले दौड़ के कहते हैं जी हम जीत गए। अच्छा, तुम जीत गए थे तो तुम तो निगाहें मार के लोगों को जला के राख करते हो, तो लाहौर से तो कादियान इतनी दूर नहीं था, निगाह मार के तो जला के राख कर देते, नहीं कर सके। फिर असल बात जो बताने की है वो ये है कि वो पीर मेर अली शाह साहब जिन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया है मार्फत के नाम पर, वो किस मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए थे कि वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ मुनाजरा करते? इसका जवाब दो। इसका जवाब ना उनके गद्दी पे बैठे हुए लोग दे सकते हैं, ना वो देवबंदी जो आज पीर मेर अली शाह साहब को रहिमहुल्लाह कहते हैं, ना वो दे सकते हैं, ना वहाबी दे सकते हैं। किसी के पास जवाब नहीं है। और फिर तुम्हारे अशरफ थानवी साहब जो 1944 में फौत हुए, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया, और ऐसे अजीब तरीके से दिफा किया। आप जवाब देखें, वो कहते हैं इसमें मसला क्या था, वो तो खास लोगों में बैठे हुए थे ना, इससे वामुनास के तो अकीदे खराब नहीं होते। फिर कहते हैं कि देखें उन्होंने इम्तिहान के तौर पर कलमा पढ़ाया था ताकि मैं इसको मुरीद कर सकता हूं कि नहीं, यानी ये दिमाग बंद है या नहीं। अगर दिमाग बंद है तो फिर मैं इसे देवबंद में दाखिल कर सकता हूं। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने किया था। और तीसरी जो उन्होंने उसमें बात रखी वो इतनी खतरनाक है, जामिया तिरमिजी और सुन्न नबी दाऊद की हदीस की तारीफ कर दी। वो कहते हैं सहाबे कराम भी तो इस तरह कहते थे। जब नबी इस्लाम ने एक सहाबी को मुज़दलिफा के मैदान में अनाउंसमेंट के लिए भेजा तो उन्होंने सहाबे कराम को कहा, इन्नी रसूलु रसूलिल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह ताला के रसूल की तरफ से नुमाइंदा बन के आया हूं तुम्हारे पास। और फिर नबी इस्लाम का ऐलान सुनाया। तो उन्होंने कहा देखें, उस सहाबी ने भी तो कहा था ना, इन्नी रसूलु रसूलिल्लाहि इलैकुम। तो चिश्ती रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का रसूल हूं। अंदाजा करें, उसमें उसने 2 बार रसूल का वर्ड नहीं बोला, डायरेक्ट कहा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह। और देखें उससे पहले वो कह रहा है कि तुम कलमा क्या पढ़ते हो,
تو وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور پھر بعد میں کہا نہیں کلمہ وہی تھا جو میں نے پڑھوایا. یعنی یہ وہ چیز ہے جو چشتی صاحب کے بھی دماغ میں نہیں تھی، جو تھانوی صاحب نے دفاع کیا. ان کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے صحیح کلمہ پڑھایا تھا تو ان کو چاہیے تھا وہ یہ بتاتے کہ یہ رسول سے مراد میں رسول کا رسول لے رہا ہوں. تو انہوں نے بعد میں کیوں کہا کہ نہیں کلمہ وہی تھا، لیکن غلطی کہاں کی؟ توبہ نہیں کروائی. توبہ کرواتے تو ہم مانتے کہ انہوں نے رجوع کیا. کہتے نہیں یہ رجوع ہی تھا. رجوع ایسے نہیں ہوتا. آپ نے تو ہمیں بتایا ہوا ہے کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے پاسپورٹ کے اوپر تو وہ کافر ہو جائے گا جب تک کہ اعلانیہ توبہ نہ کرے. تو اعلانیہ توبہ تو نہیں کی. جب توبہ نہیں کی ہے تو ان کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی چشتی رسول اللہ پڑھوا کے. جب ان کی اپنی بیعت اوپر تک ٹوٹ گئی تو وہ آگے مرید کیسے کر سکتے تھے؟ اس میں نے کہا تھا چشتی چاچو تیری چاچی گئی، یعنی تیری اپنی بیوی فارغ ہو گئی، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا بقول ان کے، چونکہ یہ تو واقعے کو صحیح مانتے ہیں، تبھی تو انہوں نے مناظرے لڑے. اور آج جو ہے وہ ہمیں دھونس لگاتے ہیں جی دیکھیں اتنے بڑے بڑے اولیاء امت جو بقول ان کے اولیاء ہیں ان کے بارے میں انجینئر صاحب بات کرتے ہیں. یہ تو تم باندھ کے مروا رہے ہو نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہلوایا، ہم نے تو نہیں کہا کہیں پہ. لیکن چونکہ تم ان کے کسٹوڈین ہو تو تم باندھ کے مروا رہے ہو. کتابیں تو تم نے پرنٹ کی، مناظرے تم نے لڑے، حرام کی کمائیاں تم نے کھائی. تو یہ کتابیں اگر بدلی ہوتی تو تھانوی صاحب 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ دفاع کر کے کیوں گئے؟ اس کا مطلب ہے کتابیں نہیں بدلی. تیسرے تم سب کے تایا ابو اعلی حضرت بریلوی صاحب، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 7 سنابل جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 سنابل جو کتاب ہے نا، اس میں چشتیہ کی کتابوں سے ریفرنس لے کر، فوائد السالکین سے ریفرنس لے کر اس واقعے کو بیان کیا گیا تھا. اور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا ہے کہ چشتیہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اعلی حضرت بری ہیں. ہم نے کہا تھا نا رکو ذرا صبر کرو، آشا تجھے بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے. 7 سنابل جو کتاب ہے اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں مرید کے پیر کے ساتھ ریلیشن شپ کا ذکر کیا گیا کہ وہ کس لیول کا ہونا چاہیے. یہ ٹاپک بنایا گیا اور اس کے ثبوت میں اعلی حضرت کے بزرگ 7 سنابل میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے جیسا کہ چشتی صاحب کے مرید کا تھا کہ انہوں نے اس کے کہنے کے اوپر چشتی رسول اللہ پڑھ دیا تھا. یعنی وہ پورا واقعہ لکھ کے اس میں سے رزلٹ نکال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 7 سنابل جب لکھی گئی اس وقت تک تو فوائد السالکین کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی، وہ اس کا حوالہ کوٹ کر رہے تھے. اعلی حضرت مان بھی لیں تب بھی اعلی حضرت کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اعلی حضرت بھی فارغ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ میرے بزرگوں نے 7 سنابل میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اعلی حضرت گئے. اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو اعلی حضرت کی بزرگی بھی گئی، مجددیت بھی گئی کہ وہ ایسی کتاب ریفر کرتے رہے کہ جس میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا، کفریات لکھے ہوئے تھے، ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہوا تھا. اور تمہارا تو دعویٰ ہے کہ اعلی حضرت غوث وقت تھے، پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، اور ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ 7 سنابل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اعلی حضرت بھی پھنستے ہیں کیونکہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے تعریف کی ہے. سارے ان کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں. اعلی حضرت بھی فارغ ہو گئے. المتوفا 1921 عیسوی، تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی، اور اعلی حضرت گولوی صاحب المتوفا 1937 عیسوی. یہ تم نے اپنے بزرگوں کو فارغ کروایا ہے. لہذا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے ہمارا سٹانس اپنی جگہ موجود ہے. اس کے بغیر کبھی بھی تم قادیانیوں کو ہرا نہیں سکتے، ورنہ ہمیشہ وہ تمہیں ذلیل کرتے رہیں گے. یعنی کہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. اچھا اب یہ ذلیل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں آتا، غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کو پڑھاتا ہے. اور اس کی بجائے بھائی مجھے بھی فیل کرو اور میرا مقدمہ مان لو کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے، تھانوی رسول اللہ کفر ہے. اچھا اب انہوں نے ایک نیا بہانہ ہے کہ انجینئر صاحب اگر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کفر ہے تو آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی اندر سے نہیں مانتے. بھائی میں نے کبھی نہیں کہا
کہ وہ بریلوی جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہو اس کے پیچھے نماز درست ہے، اور بھائی اس کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے جو چشتی رسول اللہ کو درست سمجھے یا تھانوی رسول اللہ کو درست سمجھے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا نہیں کہتا، میں تو عام بندوں کا کہتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جی بنیادی عقیدہ ہے تبھی تو مناظرے لڑے ہوئے ہیں۔ ہاں لاہور کے چھوٹو نے سبحان اللہ پڑھی ہوئی ہے چشتی رسول اللہ کے اوپر، اور پنڈی کے مفتی نے کہا ہے کہ خبردار زی ہار، بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان بھی نہیں کھولنی۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ آج وہ پھنسا ہوا ہے، پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے مولوی جاتے ہیں اس کے پاس، صحافی جاتے ہیں تو ان کو کہتا ہے یار اس مناظرے کا ذکر نہیں کرنا، اتنا ڈرا ہوا ہے۔ اعلانیہ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی، انجینئر صاحب کی وجہ سے مجھے توبہ نصیب ہو گئی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اور مجھے یقین ہے اس نے بند کمرے میں توبہ کر لی ہے، لیکن یہ بند کمرے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اعلانیہ اس مناظرے سے توبہ نہیں کرتے تم۔ تو یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ تمہارے گاٹے فٹ رہے گا، اور یہ جو معاویہ رسول اللہ پارٹی ہے نا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا درجہ دینے والی، ان کو معصوم ماننے والی پارٹی وہابی، تم بھی اس میں مجرم ہو، کیونکہ تم لوگ بھی اب اس پہ نہیں بولتے۔ کل تک تم نے اس کے اوپر عوام الناس کے اندر یہ چیز پروپیگیٹ کی تھی کہ اہل حدیث مکتب جو ہے وہ کتاب و سنت پہ چلتا ہے، لیکن آج یہ ان بزرگوں کے بارے میں بھی بولنا چھوڑ گئے ہیں۔ الٹا سید بلال کتب صاحب کے پروگرام کے اندر اس نے کہا ہے کہ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، یہ اللہ معاف کرے، میں اب طنز و تشنیع نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن آپ اٹھا لیں تصوف کی کتابیں، انہوں نے ابھی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی۔ وہاں پہ جو بیٹھا ہوا بریلوی ہے وہ بھی ڈرتے ہوئے صرف کہہ رہا ہے داتا صاحب، اس نے رحمت اللہ علیہ نہیں کہا۔ لو سامو کتنے گیا میرا دماغ، اے میمز سے میں مٹیریل دے رہا، کوئی یہ نہ کہے کہ شام الہی ظہیر نے بریلویوں کا جملہ ریپیٹ کیا ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ، انہیں کہا داتا صاحب، رحمت اللہ علیہ اس نے نہیں بولا، اس نے علی حجویری بولا، رحمت اللہ علیہ ساتھ ایڈ کیا۔ اندازہ کرو، حالانکہ ان کو پتا ہے نجی محفلوں میں تو یہ مسلمان بھی نہیں مانتے ان صوفیاء کو، صرف میرے بکس کے اندر آج دوستیاں گانٹنے کے لیے، یعنی یہ معاویہ رسول اللہ پارٹی ہے، ان کو پتا ہے کہ معاویہ رسول اللہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ اسی صورت میں قائم رہتا ہے کہ جب یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو متفقہ طور پر اس چیز کے اوپر قائل کر لیں شیعہ کے خلاف، تو بھائی نہ چشتی رسول اللہ چلے گا، نہ تھانوی رسول اللہ، اور نہ تمہارا معاویہ رسول اللہ چلے گا۔ ہاں یہاں پہ چلے گا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میں صرف ایک ہی حوالہ میں نے دیا، ساری دنیا کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث مولوی مل کے اس کا جواب دیں کہ تمہارے ابوں نے، یعنی کہ تھانوی صاحب نے، پیر میر علی شاہ صاحب نے اور اعلی حضرت بریلوی صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیوں کیا ہے، اور تم روحانی اولادوں کو ذلیل کیوں کروایا ہے قادیانیوں کے ہاتھوں۔ اگر قادیانیوں کو میں سپورٹ کر رہا ہوں تو پھر تو میں قادیانیوں کو درست سمجھ رہا ہوں نا۔ میں تو کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، یا کوئی چشتی دجال بقول تمہارے، یا کوئی تھانوی دجال بقول تمہارے، یا کوئی شبلی دجال بقول تمہارے، کیونکہ تم تو کہتے ہو کہ انہوں نے معرفت کے نام پہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب تک تم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے اس وقت تک ختم نبوت پہ کام نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت کے رائٹس صرف میرے پاس ہیں،
اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہیں, اس پلیٹ فارم کے پاس ہیں, کہ غلام احمد قادیانی نہیں, سب کے سب جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے والے ہیں, چاہے وہ امتی نبی کے نام پہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال یا کوئی تھانوی دجال, بقول تمہارے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ میرے متھے نہ مارنا, یہ تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں. سب کے سب لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے تھے. جب تک یہ نہیں کرتے تم ذلیل ہوتے رہے ہو, ہوتے رہتے ہو, ہوتے رہو گے, اور غصہ میرے اوپر نکالو گے. جی انجینئر صاحب یہ کرتے ہیں, انجینئر صاحب یہ کرتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تم اپنے بار بار منجی ٹھکواتے ہو میرے ہاتھوں, یہ بار بار یہ حرکتیں کرتے ہو. ابھی تم یہ جو کچھ کرتے ہو میرے بارے میں بیٹھ کے, اور بار بار اس طریقے سے مجھے ابھارتے ہو تاکہ کوئی میرے اوپر چڑھا دو, تو میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. میں نے کرنا ہے ختم نبوت کے اوپر کام. میں نے اینٹی قادیانی صرف کام کر کے چندے نہیں بٹورنے, میں نے فی سبیل اللہ کرنا ہے, اینٹی قادیانی بھی کرنا ہے, اینٹی چشتی رسول اللہ بھی کرنا ہے, اینٹی تھانوی رسول اللہ بھی کرنا ہے بقول تمہارے, اور اینٹی معاویہ رسول اللہ بھی کام کر رہا ہوں. یہ وہ ابھی کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے تو توحید پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انجینئر صاحب, لیکن حضرت معاویہ کے حوالے سے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں جو کچھ بیان کرتا ہوں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے بھائی. اور اپنا لقمہ میرے منہ میں نہ ڈالو, کسی رافضی کا عقیدہ میری طرف منسوب نہ کرو, کسی ناسبی کا عقیدہ میری طرف منسوب نہ کرو. میں وہ بیان کرتا ہوں جو کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے, اور میں الحمدللہ علی وجہ بصیرت جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہی محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ, میرے کلپ کاٹ کے, اور اس کے ذریعے میرے اوپر حکم لگاتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں. بھائی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتا ہوں, انہیں میں جنتی بھی مانتا ہوں انشاءاللہ تعالی, لیکن جو انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی میں اس بغاوت کو درست نہیں سمجھتا. یہ ہے ہمارا مقدمہ کہ آپ ان کا جھوٹا دفاع نہ کرو. اور آج امت جو دو ٹکڑے ہوئی ہے سنی شیعہ کے نام کے اوپر, اس کی بنیادیں انہی کا دور ملوکیت ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو آج امت دو ٹکڑے نہ ہوتی. ظاہری اسباب کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, باقی تو ظاہر ہے ایک بندہ اگر قتل ہو جاتا ہے تو اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس نے اتنی زندگی پانی ہے, لیکن قاتل کو بھی سزا دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اس امت کا بھی ڈاؤن فال لکھا ہوا تھا, لیکن جس نے اس ڈاؤن فال میں حصہ ڈالا اس کو بھی اس حوالے سے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال آج اتنا ہی کافی ہے. ویسے میں اس میں اور باتیں بھی کر سکتا تھا لیکن ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. آج کے لیے اتنی پھکی ان کے لیے کافی ہے کہ تم سب بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء نے مل کے صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دینا ہے مجھے, کہ اس کی وجہ سے تم قادیانیوں سے کیوں ذلیل ہو رہے ہو. وہاں جا کے بار بار یہ بات کرتے ہو کتاب و سنت سے حوالہ پیش کرو. اس کی بھی پھکی میں نے تمہیں دے دی کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مسلمہ کذاب نے بھی تو دعوی نبوت کیا تھا, اگر غلام احمد قادیانی دجال نے بھی کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے, تو تم وہاں پہ یہ نہیں کہو گے کہ جی اس کو چھوڑیں, آپ اپنے دجال کی بات کریں. ادھر فوراً کہو گے جی حدیثوں میں موجود ہے صحابہ کرام نے جو ہے وہ قتال کیا. تو یہاں پہ بھی بولو نا کہ دیکھیں نہیں ہمیں آپ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پیش نہ کریں, ہمارے انجینئر صاحب نے تو اسے کفر کہا ہوا ہے. لو سامو یہ بات کرو نا تاکہ مزہ آئے. لیکن تمہارے اندر یہ اخلاقی جرت نہیں ہے, کیونکہ تمہاری قسمت میں ذلت لکھی ہوئی ہے, اور اس ذلت کا بدلہ بار بار مڑ سے اتارتے رہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کی تیاری کروا رہے ہیں, انجینئر صاحب تیاری کروا رہے ہیں. تمہارے بزرگوں ان کو تیاری کروا کے چلے گئے ہیں, ان کی وجہ سے وہ خود بھی ذلیل ہوئے ہیں, تمہیں بھی آج تک ذلیل کروا رہے ہیں, اور غصہ سارا انجینئر صاحب کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. جی انجینئر صاحب نے کروا دیا, جی جیلم اکیڈمی سے یہ ہو گیا. اللہ کے بندو, اللہ کو جان دینی ہے. اب کلمہ بھی ہم تمہیں سکھائیں گے کہ چشتی رسول اللہ ہے یہ محمد رسول اللہ ہے, تھانوی رسول اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور باتیں ان کی سنیں جی عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو یہ عشق و محبت تو میں نے نکال دی ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کا بھی, سارے اعلیٰ حضرت جتنے بنے ہوئے تھے, سارے حکیم الامت, وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے ہیں اس حوالے سے کہ جس طریقے سے انہوں نے چیزیں اپنی کتابوں میں لکھ کے ڈیفینڈ کی کہ آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو, بزرگوں کا کوئی حوالہ پیش نہ کرو. بزرگ تم آن کرتے ہو جب تک ان سے جان نہیں چھڑاتے, یعنی کہ جب تک تم یہ رٹس بلند نہیں کرتے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, یعنی تم یہ کہو کہ میرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تب تک تم یہ کبھی بھی مناظرہ نہیں جی سکتے. ذلیل ہوتے رہے ہو, ذلیل ہوتے رہتے ہو, ذلیل ہوتے رہو گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش تم لوگ کسی مناظرے میں جرت کر کے یہ سارے کام کر لو.
الحمدللہ یہ میرا درد ہے جو میں بیان کرتا ہوں. جس کو تم کہتے ہو کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, میں ان کو تو سپورٹ ہی نہیں کر رہا بھائی. ہمارے ہاں تو اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی کشف الہام, کسی امتی نبی, یہ ساری چیزیں سب فراڈ ہے بھائی. ابھی تو میں وہ تمہارے مجدد الفسانی کا اگر ذکر کروں پھر میں اس طرف چل پڑوں گا. جو اس نے دعویٰ کیا تھا نا وہی سامنے آیا تمہارے شیخ احمد سندی نے, کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا. تو میں نے کہا بالکل مجدد صاحب آپ کی بات صحیح نکلی کہ اس امت میں ایک نبی آیا ہے, جھوٹا کذاب, اور وہ فقہ حنفی سے آیا ہے. ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو قادیانی کہتے ہیں. اور بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا جو طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ تو قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, حنفی قادیانی. ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز تو بخاری مسلم والی ہے, اور اس سے بڑھ کر تمہارے لیے تمہارے غوث پاک کی ہے, کیونکہ غوث پاک کا دھوبی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے. غوث پاک کا دھوبی بریلوی بھی بیان کرتے ہیں. تو غوث پاک کی نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے. اور تمہارا تو عقیدہ ہے کہ غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو غوث پاک نے یقیناً لوح محفوظ پہ پڑھا ہوگا کہ نبی الاسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے, بلکہ وہاں تو ویڈیو بھی موجود ہوگی نبی الاسلام کی نماز کی. تو غوث پاک نے تو ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھ کے نماز سیکھی ہے, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. تمہیں توفیق نہیں ہوئی ہے. کبھی 11ویں کے اوپر غوث پاک کی نماز کے طریقے کو ان کی بک سے فوٹو کاپی کرا کے بانٹو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غوث پاک کی نماز یہ ہے. غوث پاک کے نام کے اوپر صرف چندے اکٹھے کرتے رہے, اور تم نے پبلک کو نہیں بتایا کہ غوث پاک کی نماز جو ہے وہ قادیانیوں والی نہیں تھی, اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, یعنی حنفی قادیانی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلوی دیوبندی بھی قادیانی ہے, حالانکہ تم لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہو, یہ میں تم پہ نہیں لگاتا. لیکن خدا کے لیے اپنے بزرگوں سے جان چھڑاؤ, ادروائز اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہو گے اور ہر مناظرے کے بعد میرے اوپر بھونکنا شروع کر دو گے. یہ اپنے مجدد صاحب کو جا کے پوچھو کہ انہوں نے یہ بات کیوں لکھی کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. پھر انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں اتریں گے تو کشف کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ فقہ حنفی کے مطابق چلیں گے. پھر ان کو حیا آئی کہ میں ایک نبی کو ایک امتی شخص کے پیچھے لگا رہا ہوں. پھر ان کا نہیں, ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. اللہ کے بندو صحیح مسلم پڑھو, اس میں راوی حدیث کہتے ہیں جب نبی الاسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, اور امام تم میں سے ہوگا, وہ مقتدی ہوں گے, تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. فقہ حنفی کے مطابق نہیں, کتاب اللہ اور سنت کے مطابق. اور یہ میرا حسن ظن ہے, حسن عقیدہ ہے کہ سنت بخاری اور مسلم سے دیکھ کر وہ پبلک کو بتائیں گے. ان کو تو ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید ان کو حاصل ہوگی, لیکن عوام کو بتانے کے لیے انہوں نے بخاری مسلم ہی پیش کرنا ہے کہ دیکھ لو یہ سنت طریقہ نماز کا, یہ نبی الاسلام کی سنت ہے. ظاہر ہے فتاوی عالمگیری سے تو نہیں انہوں نے پیش کرنا, مجدد صاحب کی تعلیمات تو نہیں پیش کرنی. مجدد صاحب تو اپنے مکتوبات میں یہ بھی لکھ کے گئے ہیں کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں, حالانکہ 1000 سال کے مجدد کی وہ حدیث ہی نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے 100 سال کے مجدد کی. جب ان سے دلیل مانگی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جتنا فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا, اتنا ہی مجدد کے مرتبے میں ہوتا ہے. اور یہ 1000 سال کا مجدد جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد علیہ السلام, نوح علیہ السلام. اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگلے 1000 سال کا مجدد ہوں. پھر کہتے ہیں کہ جی جو فضائل مجھے ملے ہیں نا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کا اچھا خاصا حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا. وہ امام مہدی سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, حالانکہ مہدی کی تعریف نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے, محمد بن عبداللہ المہدی, جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. مہدی کی تعریف نبی علیہ السلام نے کی ہے. اور مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے شانیں ملی ہیں نا, اس کا کچھ حصہ انہیں بھی ملے گا, یعنی میں ان سے بھی اوپر ہوں. اندازہ کریں اس بندے کا ذہنی لیول. اور یہ وہ ہے بابا کہ جس کو اہل حدیث بھی بزرگ مانتے ہیں, صرف دیوبندی بریلوی نہیں, اہل حدیث بھی کہتے ہیں مجدد صاحب ہمارے بزرگ ہیں. جی انہوں نے تجدیدی کارنامہ کیا ہے اکبر بادشاہ کے خلاف. اچھا جی, اکبر بادشاہ کے خلاف انہوں نے کارنامہ کیا ہے. اور انجینئر صاحب نے جو کارنامہ کیا ہے اللہ کے فضل سے قادیانیوں کے خلاف, ہزاروں قادیانی الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے مسلمان ہوئے جب انہیں پتا چلا کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ بھی غلط ہے. تم نے تو لوگوں کو قادیانی بنایا, یہ کارنامہ نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اعلانیہ کیمرے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. ان کو تو سلطان الہند نہیں مانا دیوبندیوں اور بریلویوں نے,
وہاں نہیں ان کو یاد آیا کہ یہ کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان کیا. ہمیں دوست لگاتے ہیں جی بزرگوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا. بھائی بزرگوں نے تو پھر انڈیا میں بھی کلمہ پڑھایا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے, اور تم کہتے ہو اس کے عقیدے درست نہیں ہیں. بھئی ہم تمہارے بزرگوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے درست نہیں ہیں, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. تو تمہارے بزرگ جو کچھ بھی تھے, فاسق تھے, فاجر تھے, جو بھی تھے, ان سے اگر دین کا کام لے لیا گیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا کام لیا ہے کافروں سے, بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں بزرگوں کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. جی حضرت گیوٹن برگ 1440 عیسوی میں انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا. آج مسلمانوں کے گھر قرآن نہ ہوتا اگر حضرت گیوٹن برگ جو ایک کرسچن پادری تھے جنہوں نے بائبل پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس بنایا, اگر وہ نہ ہوتے تو آج قرآن پاک, یہ ایک قرآن جو ہے نا آج کی ڈیٹ میں 10 مئی 2026 25 سے 30 لاکھ روپے کا یہ قرآن تھا. اگر آپ کاتب سے لکھوائیں 25 سے 30 لاکھ روپے کا, پورا محلہ مل کے ایک قرآن نہیں خرید سکتا تھا, بخاری مسلم نہیں خرید سکتے تھے اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. حضرت گیوٹن برگ کی خدمات ہے, اللہ کے فضل سے انہوں نے یہ کام کیا اور آج ہم دنیا میں برکات دیکھ رہے ہیں. تو اب کو حضرت گیوٹن برگ کے عقیدے بھی ٹھیک تھے, نہیں کہتے نہیں وہ فاسق تھا لیکن کام بہت بڑا لیا. بس تمہارے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور ہمارے بارے میں بے شک یہی عقیدہ رکھ لو, لیکن ایٹ لیسٹ کافر نہ کہو. ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم قادیانیوں کے سہولت کار بنے. قادیانیوں کے سہولت کار تو وہ ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ لکھا کتابوں میں, ان کے حق میں مناظرے لڑے, ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں, اور میرے ڈر کی وجہ سے آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی. کتابیں آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں. ہم نے کبھی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا مقدمہ نہیں کیا. علمی اختلاف کرتے ہیں, تم بھی علمی اختلاف کے ذریعے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلو. اگر یہ بار بار کرو گے تو پھر میں بار بار جو ہے تو میں ننگا کروں گا انشاءاللہ تعالی. ابھی میں نے اور بھی کافی ساری باتیں کرنی تھی لیکن انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار کو کروں گا. کافی ساری چیزیں پینڈنگ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میں مزید ایکسپلور کروں گا. لیکن اینڈ پہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ میرے علم میں تو نہیں ہے, ہفتہ گزر گیا ہے, سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے ابھی تک وہ رکوع نہیں مجھے بتایا جو میں نے تلاوت کرنا ہے. تو یہ میں ہر لیکچر کے اینڈ پہ میں اگر بھول بھی جاؤں, آپ لوگوں نے مجھے یاد کروانا ہے کہ میں نے یاد کروانا ہے کہ بھئی اب 10 مئی آ گئی ہے. میں نے 3 مئی 2026 کو ریکارڈنگ کروائی, آج 10 مئی آ گئی, 17 مئی 2026 کو بھی انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی. اس میں بھی میں پوچھوں گا وہ رکوع کدھر ہے, کیونکہ مجھے بھائی 1 کروڑ روپے کی اس وقت ضرورت ہے. میں نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے. ہمارے تو کئی ٹیم ممبرز نے پہلے ہی بکنگ کروا لی ہوئی ہے کہ جناب دین کے کام کے لیے ہمیں یہ پیسے چاہیے. تو بھائی میں تو 1 کروڑ روپے کے لیے کچھ بھی کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. تم لیٹ نہ کرو ورنہ تم کہو گے کہ ابھی انجینئر صاحب نے قرات سیکھ لی ہے, جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں غلط پڑھوں. اور یہ تمہاری دی ہوئی جو ایک آفر ہے اس میں ہار جاؤں تو میں انشاءاللہ تعالی انتظار کروں گا. اس کی ویڈیوز کے نیچے جا کے لکھیں, یہ جہاں جہاں جائے نا جلسے کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرچی لکھیں, اسے خود سامنے نہ آئے ورنہ تو یہ بندہ کو کھڑا کر دے گا, انہوں چک کے سٹو باہر. ہاں وہ ایک کرن گئے, ایک کام نہیں کرنا, لیکن لکھیں کہ وہ رکوع بتائیں, رکوع بتائیں سمر اتاری صاحب جو انجینئر صاحب نے تلاوت کرنا ہے, تاکہ انجینئر صاحب کا کچا چھٹا عوام کے سامنے کھل جائے. تو یہ رکوع والا معاملہ, اس کی ویڈیوز کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کریں, آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے, لکھیں کہ وہ رکوع بتائیں, وہ سورت بتائیں جو انجینئر صاحب نے تلاوت کرنی ہے, تاکہ انجینئر صاحب تلاوت کریں اور 1 کروڑ روپیہ جیت جائیں, اور بقول آپ کے وہ نہ کر سکیں اور پبلک کو پتہ چل جائے کتنا جاہل آدمی ہے. تو یہ میں ہر ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ جاری رکھوں گا کچھ عرصہ کے لیے, تاکہ یہ مجھے بھولے نہ. یہ اتنی بڑی اس کی آفر ہے, اس کے بعد اس کو شرم کرنی چاہیے کہ اس قسم کی جو چیزیں رکھتا ہے, رکھنے سے پہلے سوچ لے کہ وہ کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور یہ اتاری کبھی بھی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پہ نہیں بولے گا. آپ دیکھیں اتنی اس کی ویڈیوز ہیں, کبھی نہیں یہ بولا. اسے پتا ہے کہ اس کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے, اور جو یہ جواب دیتے ہیں میں نے اس کے جواب بھی پہلے ہی ریکارڈ کروا دیے اللہ کے فضل سے. تو اتاری صاحب ہمیں وہ رکوع نمبر چاہیے, سورت کا نمبر چاہیے, مشکل سے مشکل. میں اگر چاہوں تو تمہاری ہیلپ بھی کر سکتا ہوں کہ قرآن پاک میں مشکل کون سی صورتیں ہیں, اس میں سے میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل ہے, وہ ریکمینڈ کر دو. وہ میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ مجھے مل جائے گا انشاءاللہ. وہ آپ نے گاڑی خود ہی بیچ کے مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے, ہو سکتا ہے مجھ سے بکے ہی نہ, وہ آپ نے بیچ کے 1 کروڑ روپیہ مجھے دینا ہے. اور اس کے بعد آپ بھی تلاوت کریں, اگر مجھ سے اچھی کریں گے تو اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو دے دوں گا, کچھ باپا جانی سے کروائیں, کچھ ان کو دے دوں گا. ہو سکتا ہے اس طریقے سے ایک ایک کر کے مفتی منیب صاحب کریں, تقی عثمانی صاحب کریں, اور مجھے یقین ہے ان میں سے کوئی بھی اس لیول کی قرات کر ہی نہیں سکتا.
بالکل اللہ کے فضل سے, کیونکہ میں نے ان کا قرآن سنا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ ان بیچاروں کو کون سا قرآن آتا ہے. عربی آتی ہے مجہول, معروف آتی نہیں. قرآن تو آپ نے معروف پڑھنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن حضرات ہمیشہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو نا قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرات سیکھی ہوئی ہوتی ہے, مولویوں نے عربی سیکھی ہوتی ہے, مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں, اے بے تے, ٹھیک ہے. فی کے, وہ ایک مولوی ہے نا جس نے میری چاند ایک ویڈیوز نکالی ہوئی ہیں, تو وہ خود فی کے پڑھتا ہے. وہ فی کی پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ کافزر کے پڑھا ہوا ہے, کافزر کی پڑھا ہی نہیں ہوا. تو وہ مولوی فی کے ہی ہیں, یہ سارے فی کے نے, ہاں سارے سارے فی کے تھے. تو میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کا جو کوسچن آنسر والا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ میں کروں گا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.